أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، انسان انتہائی نیکیوں کے بعد بھی پھر بھی پریشان رہتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، اس سے زکوٰۃ دیتا ہے، توفیق دی ہے، اس کو استطاعت دی ہے، عمرہ اور حج بھی کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان رہتا ہے. تو اس میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری نیکیاں اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی، یا کچھ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پریشانیاں ہیں، تو پھر بندہ نہ ہی کرے. مسئلہ یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی کچھ چیزوں کو لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. اسلام کے کچھ اصولوں کو اپنایا اور کچھ کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے یہ پریشانی ہمارے ہاں ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی تجارت کرتا ہے، وہ نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس مال سے اپنی زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو تجارت کے اصول اسلام نے بتائے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا نہیں. اس وجہ سے اس کو پریشانی آتی ہے اس کے ساتھ. یہ دوسری وجہ کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد اس تجارت کو اسلامی تجارت نہیں بنانا چاہتا. ایسے ہی ایک بندہ سارے نیک عمل کرتا ہے اور اس نے سیاست کے اندر بھی حصہ لیا ہوا ہے، اور سیاست اس نے دنیا والی سیاست کی ہوئی ہے، اسلامی سیاست کے اصولوں کو نہیں پہچانا.
اسلامی سیاست کے اصولوں کو نہیں اپنایا، تو پھر اس کی ساری نیکیاں اس سیاست کے بدلے میں وہ سیاست کے نام پہ خباثت ہوتی ہے اور ملک بچاؤ کے نام پہ شرارت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، اس وقت اس کو پریشانی آتی ہے۔ جب بندہ ہر چیز کے اندر اسلام کے اصولوں کو اپنائے تو اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب وہ بات کریں تو اچھی بات کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان تمہارے درمیان اختلاف ڈالتا ہے۔ کیوں؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا، شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ یہاں پہ احسن جو ہے، احسن لفظ اس آیت کے اندر آیا ہے، اس کو عربی گرامر کے اندر اسم تفضیل کا صیغہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں خوبی حد درجہ پائی جائے، کہ جب بھی انسان بات کرے تو اچھی بات کرے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، او لیصمت یا پھر وہ خاموش رہے، بات کرے تو اچھی، نہیں تو وہ خاموش رہے۔ اس سے ہمیں یہ قاعدہ سمجھ آیا کہ ہو سکتا ہے سارے اعمال ہم اچھے کر رہے ہیں، ہماری زبان کا بگاڑ اتنا ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے سامنے پریشانی، ہماری زبان سے ایسے بول نکلتے ہوں جس کی وجہ سے تکلیفیں ہمارے سامنے آتی۔ اس وجہ سے یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، نہیں تو خاموش رہنا ہے۔ بات کرے انسان تو اچھی کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ کتنے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خاموشی۔ جو انسان زیادہ بولتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھی بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں، یار یہ تو بولتے ہی رہتا ہے، اس کو بولا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس کا یہ طریقہ نہیں، ان کا کیا طریقہ ہے، ان کی کیا سنت ہے۔ حضرت سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جابر کیا آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں نے کتنی اللہ کی نبی کی مجلسیں اٹینڈ کی۔ اچھا کیا خاص بات دیکھی اس کے اندر؟ فرمایا طویل السمت قلیل الضحک، اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی بہت کم بولتے تھے اور بہت کم ہنستے تھے، بہت کم بولتے تھے اور بہت کم ہنستے تھے، آپ کی لمبی خاموشی ہوتی تھی، ضرورت کی بات کرتے تھے، ضرورت سے زائد بات نہیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس زبان کے بگاڑ کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے بولنے کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے فرمایا ابو ذر میں تجھے دو ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جس کے اندر وہ ہوں گی وہ جنت کے اندر جائے۔ فرمایا جی اللہ کے نبی۔ فرمایا علیک بحسن الخلق، ابو ذر پہلی بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اچھے اخلاق کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور فرمایا وطول الصمت، لمبی خاموشی رکھ، زیادہ باتیں نہ کیا کر، لمبی خاموشی رکھ۔ فوالذی نفسی بجدہ، فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اللہ کے نبی فرمایا ما تجمل الخلائق بمثلها،
مخلوق نے اس سے بہتر زیور نہیں پہنا. خاموشی ایک زیور ہے انسان کا، انسان اس کو پہنے. عورتیں جو بہت زیادہ بولتی ہیں، اصل زیور یہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو اور وہ خاموش رہنے والا ہو، زیادہ باتیں کرنے والا نہ. یہ انسان کا اچھا زیور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، بڑے بڑے عملوں والے لوگ الٹے کر کے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے زبان کے بولنے کی وجہ سے. بڑے بڑے عملوں والے لوگ، فرمایا الٹا منہ کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. فرمایا اللہ کے نبی پھر فرمایا قولوا تغنموا، بات ایسی کیا کرو جس سے فائدہ پہنچے، فضول بات نہ کیا کرو. اور فرمایا واسکتوا عن شر تسلموا، ہر بری بات سے خاموش رہا کر تو سلامت رہے. تکلیفیں مصیبتیں نہیں آئیں گی اعمال کے باوجود. ہمارے نیک اعمال کے باوجود اگر مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں تو شاید اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے ہیں کہ جو زبان ہر وقت بولتی رہتی ہے. کسی کی غیبت، چغلی، گالی دینا، برا بھلا کہنا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صفا پہاڑی پہ چڑھے، چڑھ کے کہتے ہیں یا لسان کل خیرن تغنم، اپنی زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اچھی بات بولنا تو تجھے فائدہ پہنچے. واسکت عن شر، ہر بری چیز سے خاموش رہنا. ہمارے ہاں اچھی باتیں تو دور کی بات ہیں، ہماری زبان سے نکلتی بری باتیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ بہت برا ہے اس کا. کئی مرتبہ خاندانوں کے اندر لڑائیاں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس نے ہمیں یہ بات کہی. اس زبان کا سارا نتیجہ ہے. اس زبان کی وجہ سے انسان ملتا ہے اور اسی کی وجہ سے جھگڑتا ہے انسان. ہر وقت بولتے رہنا، پتہ ہی نہیں چلتا زبان سے کیا نکلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر نے سوال کیا اللہ کے نبی کوئی ایسا صدقہ بتائیں جو میں کر لوں. اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کام کیا کرو، یہ صدقہ کیا کرو. ابو ذر فرمانے لگے اللہ کے نبی میرے جیسا کوئی غریب آدمی ہو تو وہ صدقہ کرنا چاہے اور اس کے پاس مال نہ ہو تو پھر وہ کون سا عمل کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکف شرک عن الناس، لوگوں کی بری باتوں سے بچ جا. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ تیرے نفس کی طرف سے تیرے اوپر صدقہ ہو جائے گا. لوگوں کی بری باتوں سے بچ جا، یہ تیرے نفس کے لیے تجھ سے صدقہ ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں کئی لوگ بڑا بڑا صدقہ کرنے کے باوجود بھی تکلیف اور مصیبت میں. کوئی ان سے بات کر کے نہیں راضی، کیوں؟ زبان کا بڑا گندا یار اس کے ساتھ کیا. کتنا اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیسے ہے. اور یہ زبان کی وجہ سے اگر انسان خاموش رہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت کے فرشتوں کا نزول کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کیا. پہلی مرتبہ برا بھلا کہا، حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے. دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا، پھر آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا کہا جو تو مجھے کہہ رہا ہے وہ تیرے لیے. اللہ کے نبی مجلس سے اٹھے، گویا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اٹھ کے چلے گئے. پیچھے حضرت ابوبکر صدیق چل فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے. فرمایا ہاں. فرمایا اللہ کے نبی اس نے مجھے 3 مرتبہ برا بھلا کہا، میں نے تو صرف اپنے دفاع کے لیے بات کی تھی، میں نے اس کو برا بھلا تو نہیں کہا.
اللہ کے نبی نے فرمایا نزل ملک من السماء یکذبہ بما قال، اور میں ابو بکر جتنی دیر تو خاموش رہا نا اتنی دیر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ نازل کیا اور وہ اس کو جھٹلا رہا تھا اس آدمی کی بات۔ فلما انتصرت، جب تو نے اس کا بدلہ دے دیا، وقع الشیطان، تو شیطان تمہارے درمیان آ گیا۔ فرمایا فلم اکن لاجلس اذا وقع الشیطان، جس مجلس میں شیطان آ جائے میں وہاں پہ نہیں بیٹھتا، اس وجہ سے میں اٹھ کے آ گیا۔ کیا سبق ملا ہمیں اس حدیث سے؟ ہمیں 5 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ بندہ چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متقی اور پرہیزگار ہو جائے، لوگ راضی نہیں ہو سکتے اس سے، لوگ اس سے راضی نہیں ہو سکتے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا لیکن ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ بندہ ویسا بھی بن جائے تو لوگ اس سے راضی نہیں ہو سکتے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کیا کرو۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اس طرح کے لوگوں سے بچنے کے لیے فارمولہ ایک ہی ہے کہ بندہ خاموش ہے۔ جو بد زبان بندہ ہے اس کا جواب دینے کی بجائے بندہ خاموش رہے، بندہ بچ جائے۔ تیسرا اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب 2 آدمی جھگڑتے ہیں تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے اس کے، جب شیطان آ گیا تو پھر لڑائی پکی، پھر زبان سے بات بڑھتی بڑھتی پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی، ان باتوں سے بات بڑھتی بڑھتی کہاں تک چلی جاتی۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی کا جو عمل تھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اصلاح کے لیے بے رخی برت لی تھی تھوڑی سی، حضرت ابوبکر صدیق سے مجلس سے اٹھ کے چلے۔ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو بے رخی اس سے کر لینی چاہیے، تھوڑی دیر ہو اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، اس سے تھوڑی سی بے رخی کر لی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس کی اصلاح کے لیے۔ 5ویں چیز یہ سمجھ آئی، تکلیف دہ باتیں سن کے ان کے اوپر خاموش رہنا یہ مبارک عمل ہے۔ کتنا مبارک عمل ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے رشتہ دار مجھ سے دور جاتے ہیں، میں ان کے قریب آتا ہوں، جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں میں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، وہ مجھے نہیں دیتے لیکن میں ان کو دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہر طرح سے حسن سلوک کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تَصَفَّحَهُمُ الْمَلُّ، فرمایا اگر تو ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، تو آگ کا انگارہ رکھ رہا ہے ان لوگوں کے منہ کے اندر۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرے لیے مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے اگر تو ایسے کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ ہماری رشتہ داروں کے ساتھ کیا رہتا ہے، نہیں یہ انہوں نہیں تو پھر سانے میں نہیں جاوے، جو نے ساری عزت ہی نہیں رکھی تو پھر جاوے۔ فرمایا کہ تو ان کے منہ کے اندر آگ کا انگارہ رکھ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ تیری مدد کر رہا ہے۔ ہمیں ان باتوں کا نہیں پتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے حدیث فرمایا اگر بندہ خاموش رہے نا تو اسی میں نجات ہے۔ حدیث کے 8 الفاظ اور 8 الفاظ کے اندر اللہ کے نبی نے نجات کا فارمولہ بتا دیا، من صمت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پائے۔ جتنا انسان خاموش رہے گا اتنی اس کے لیے نجات، جتنے سوال کرتے جاؤ گے، جتنے جواب دیتے جاؤ گے اتنے ہی زیادہ پھنستے جاؤ گے۔ یہ جنت کا راستہ ہے۔ ایک برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، فرمایا گا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں تو میں جنت کے راستے کے اوپر چلوں۔ اللہ کے نبی نے بڑے بڑے عمل بتائے کہ نماز، روزہ، جہاد، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، یہ سارے عمل بتائے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اس کے علاوہ کوئی اور عمل؟
آپ نے فرمایا فکف لسانک الا من الخیر، اپنی زبان کو روک کے رکھ، صرف بھلائی کی بات کیا کر، اس کے علاوہ نہ بولا کر اپنی زبان سے، تو نجات پا جائے گا، تو جنت کے راستے کو اوپر چل جائے گا۔ انسان اس کے اوپر عمل کرے تو انسان کے لیے نجات ہے، اور اگر نہ عمل کرے پھر کیا ہے؟ اس کے دو نقصان ہوتے ہیں خاموش نہ رہنے کی وجہ سے۔ پہلا نقصان، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کثرت کے ساتھ باتیں نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ، ذکر کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کثرت سے کیا کرو، اس کے علاوہ زیادہ نہ باتیں کیا کرو۔ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب، فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کا دل سخت ہوگا۔ اگر ہمارا دل سخت ہے تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ دور ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے انسان کو، اگر انسان بہت زیادہ بولنے والا ہے۔ دوسرا نقصان فرمایا وہ انسان جنت سے جہنم کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، انسان کی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ بها درجات، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا وان العبد یتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، اگر کوئی بندہ ایسے اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا جو اللہ کی ناراضگی والا تھا، فرمایا یہوی بها فی جہنم، وہ جہنم کی طرف جھک جاتا ہے، جنت سے جہنم کی طرف انسان آ جاتا ہے زیادہ بولنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہمیں خاموشی کو اپنانا چاہیے، جتنی زیادہ خاموشی ہوگی اتنے ہی اس کے فائدے۔ مومن کا زیور ہے خاموشی، نجات ہے خاموشی کے اندر، خاموشی صدقہ ہے۔ لیکن کیا کریں، حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان فتنوں کے دور کے اندر نہیں جی یار بندہ جنہ بھی چپ رہے پھر بھی بولنا تو پہنتا ہی ہے نا، اور اگر ان فتنوں کے دور کے اندر انسان چپ رہے تو پھر اس کے بڑے فائدے ہیں انسان کے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک چپ تو 100 سکھ، لیکن احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ ایک چپ تو سکھ ہی سکھ، انسان کے سکون، زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے اگر انسان اس کے اوپر خاموشی کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ اس وجہ سے جہاں پہ دوسری اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، جہاں پہ اللہ کے نبی کے دوسرے اعمال ہیں بڑے بڑے نیک، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جہاں پہ اور سنتیں پوری کرتے ہیں اس سنت کو بھی پورا کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو۔ اور ہماری یہ جو بات اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی سارے نیک عمل بھی کرتے ہیں پھر بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی آتی ہیں، ہو سکتا ہے اس زبان کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔